السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے 2 سال پہلے، یہ تقریباً 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد، یا 9 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد یہ صحابی مسلمان ہوئے تھے، مالک بن حویرث، اور 20 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے، اور آپ نے ان کو گھر جاتے وقت یہ نصیحت کی تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہتمام کیا ہے نماز کے حوالے سے، کہ اپنے ساتھی کو یہ تنبیہ کی اور نصیحت کی کہ نماز آپ نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے دیکھ کے جا رہے ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر تھی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز بھی اپنی مرضی کی نہیں، حبیب کبریا نے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سیکھنے کی تعلیم دی ہے۔ ویسے آپ کی آخری وصیت کیا تھی جب آپ دنیا سے جانے لگے؟ تو آپ کے آخری جملے کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کا خیال رکھنا اور اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم نے اللہ اکبر سے درود شریف تک، اور درود شریف کے بعد ہم نے 4 دعائیں پچھلی مجالس میں آپ کو سکھائی تھیں، جو میرے آپ کے حاجی نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ نماز میں دعا کی قبولیت کی 2 جگہیں ہیں جہاں میرے آپ کے حبیب نے کثرت سے دعا کرنے کا یا اپنی پسند کی دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، یا دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی ہے۔ کون سی 2 جگہ ہیں؟ ایک سجدے میں، اور دوسرا درود شریف کے بعد، شاید تشہد میں درود شریف کے بعد۔ یہ مسئلہ یاد کر لیں، اگر آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر دعا کی قبولیت کی گارنٹی جہاں آپ نے دی ہیں، وہ 2 مقام ہیں، ایک سجدہ ہے اور دوسرا تشہد میں التحیات اور درود شریف کے بعد جو دعا کی جائے گی۔ میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ کہا ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ جو چاہے دعا مانگے، تو بلکہ آپ نے اس نمازی سے کہا تھا جو جلدی نماز پڑھ رہا، جو یہ کہہ رہا تھا دعا میں اللہم اغفر لی وارحمنی، تو آپ نے فرمایا نمازی تو نے جلدی کی ہے، تو اللہ کی حمد و ثنا کرتا، اور پھر تو مجھ پر درود پڑھتا، اور پھر تو رب سے دعا کرتا، اور اس نے اسے کیا تو آپ نے فرمایا ادعو، تو جب اب مانگ تیری دعا قبول کی جائے گی، سل توتا، اب سوال کر تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ گارنٹی میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی ہے، اس جملے کے ساتھ میں نبی کریم کے ان الفاظ کی روشنی میں آپ کو یہ بات کہا ہے۔ ان میں سے ایک دعا کا آپ نے حکم دیا ہے درود شریف کے بعد، اور اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اور یہ صحیح مسلم، مسند امام احمد اور سنن نسائی میں ہے، جب تم میں سے کوئی تشہد پہ بیٹھے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ مختصر الفاظ یہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی الفاظ کے کمی بیشی کے ساتھ دوسرے الفاظ بھی نبی کریم سے ثابت ہیں، اور یہ بخاری مسلم میں دعا موجود ہے جس میں آپ نے حکم دیا ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بھی دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اللہ میں بزدلی سے اور انتہائی بڑھاپے کی عمر سے اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر، یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ دوسری دعا جو آپ کو میں نے سکھائی تھی، حضرت علی بن ابی طالب نبی کریم کے داماد بھی ہیں رشتے میں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کے آخر میں پہنچتے تھے، تشہد اور سلام کے بیچ میں، ما یکون من آخر ما یقول بین التشہد والتسلیم، آپ نماز کے اختتام پہ تشہد اور سلام کے بیچ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ صحیح مسلم میں ہے اور یہ بھی آپ کو ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھا دی تھی، اور بڑی عظیم دعا ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت، یا رب جو میں نے آگے بھیجا ہے وہ مجھے معاف کر دے، اور وما اخرت، اور جو میں نے پیچھے چھوڑا وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ کیا مطلب ہے آگے بھیجنے کا اور پیچھے چھوڑنے؟ ہاں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یا رب جو کام مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن میں نے کر دیے، اور تو نے تیرے حساب میں لکھے گئے ہیں جتنے کام مجھے نہیں کرنے چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، خیانت نہیں کرنی تھی، چغلی نہیں کرنی چاہیے تھی، جن کاموں سے تو نے روکا تھا میں نے کر دیے لیکن آگے چلے گئے، لکھے گئے، یہ میرے معاف کر دیں۔ اور جو کام میں نے کرنے تھے، جو واجبات تھے میرے اوپر لیکن میں نہ کر سکا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا رب جو کام میرے ذمہ داری تھی مسلمان ہونے کے ناطے سے میں نے کرنے تھے میں نہ کر سکا، مجھے آگے بھیجنے چاہیے تھے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نیکی ہے، فرض ہے، واجب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مجھے چاہیے تھا کہ میں آگے بھیجتا لیکن نہیں بھیج سکا، یا رب یہ میری کوتاہی ہے، یہ مجھے معاف کر دے جو مجھ سے پیچھے رہ گئے، چھوٹ گئے مجھ سے، میرے ماضی کے گناہ بھی، اور میں جو مجھے کرنے تھے میں نہ کر سکا وہ بھی معاف کر دے، اور جو میں نے نہیں کرنے تھے کر لیے وہ بھی معاف کر دے۔ وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے پوشیدہ کیے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کیے ہیں اور جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور جو میں نے علانیہ کیے ہیں، لوگوں کے سامنے کیے ہیں، وہ بھی معاف کر دے۔ وما اسرفت، اور جو میں نے حد سے آگے بڑھ گیا، مجھے حد کراس نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے لائن کراس نہیں کرنی چاہیے تھی، جو تو نے مقرر کی تھی میں نے جو کیے وہ بھی۔ وما انت اعلم بہ منی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے، میں تو اس کو نیکی سمجھ کے کرتا رہا۔ اس میں جتنی بھی بدعات اور دین میں نئے کام جو بھی کرتا ہے بندہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ عقیدے کے اندر بعض کا آدمی وراثتی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ دادا سے سنی باتوں کے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو زندگی موت کی جو شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں وہ بندہ بعض کا لوگوں کو دیکھا دیکھی سمجھ کے سمجھتا ہے دین ہے، لیکن یاد رکھیے بندے کو پتہ نہیں تھا لیکن بعد میں علم ہوا کہ یار میں چیز تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ جو میں نے چھپا کے کیے اور جو جن کے بارے میں تو بہتر جانتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ کا کام۔ انت المقدم وانت المؤخر، آگے کرنے والا بھی تو ہے، نیکی کی توفیق دینے والا بھی تو ہے، واجب کو پورا کرنے کی ہمت دینے والا بھی تو ہے، اور گناہ سے بچانے کی توفیق دینے والا بھی تو ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، وہ صورت آپ کو یاد ہوگی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے اس نے آگے بھیج دیے، وہ لکھے گئے، اس کا حساب تو ہوگا، جو اس کاپی پہ چڑھ گئے ہیں نا، یہ اس کا حساب جو اس کندھے پہ لکھے گئے ہیں، کرامن کاتبین نے جو لکھ لیے اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت،
جو کام کرنے تھے لیکن نہ کر سکا، زندگی کے 50 سال گزر گئے لیکن نہ کر سکا، علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ انہی الفاظ کا خلاصہ اس دعا کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، وہ اللہ ہے، وہ کریم اللہ ہے جس نے آپ کو وجود بخشا ہے۔ آج اس کا حکم پامال کرتا ہوں تو میں کتنی بڑی کوتاہی کر رہا ہوں۔ تو یہ دعا بھی میرے آپ کے حبیب نے سکھائی، اور آخری جملہ ہے لا الہ الا انت، یہ راز ہے دعا کی قبولیت کا۔ یہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، شروع کے اندر بھی اللہم کے لفظ کے اندر بھی یہی خوبی ہے، اللہ تو معبود برحق ہے، اللہ تو عبادت کے لائق ہے، یا اللہ، اللہم اے اللہ، اے وہ ذات جو لائق عبادت ہے۔ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کو اس کے الہ ہونے کا اور معبود برحق ہونے کا واسطہ ہے، اور آخر کے اندر بھی یہی جملہ لا الہ الا انت، اور یہی وہ جملہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کروا دیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، یہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے ان کی دعا کا، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جس قدر آپ اس چیز پہ زور دیتے ہیں، اللہ کی الوہیت اور معبود برحق ہونے کے اوپر فوکس کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کے چانس بڑھتے ہیں۔ پھر وہ تیسری دعا بھی آپ کو سکھائی تھی جو ابوبکر صدیق کو آپ نے سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے اندر کیا خوبیاں تھیں وہ بھی آپ کو بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، نسائی، ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ چوتھی دعا بھی آپ کو بتائی تھی شاید، حضرت معاذ بن جبل سے جو مروی ہے۔ معاذ بن جبل کیا خصوصیت ان کی؟ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، جیسے حضرت بلال کی وہ مؤذن رسول کہلاتے ہیں، حضرت انس خادم النبی کہلاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت مشہور ہے، عمر فاروق کا عدل بڑا مشہور ہے، اور ان کی ہر ایک کی ایک خوبی ہے۔ معاذ بن جبل کی خوبی، احسنت وبارک اللہ فیک، حلال و حرام کے حوالے سے گہرائی کے ساتھ جو علم رکھتے تھے، وہ معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ حلال و حرام کے بڑے ماہر تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک دن کہا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں۔ اس قسم اٹھانے کے بعد، اور اس کے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ معاذ نے بھی کہا، اللہ کے نبی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دونوں نبی اور امتی اور دونوں دوست ساتھی ایک دوسرے سے محبت کا عہد و پیمان کرنے کے بعد اور محبت کا اظہار کرنے کے بعد، میرے آپ کے نبی اب اس تناظر میں اسے کہتے ہیں اوصی کا یا معاذ، معاذ میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں۔ وصیت عام بات نہیں ہوتی، وصیت پلے باندھنے کی چیز ہوتی ہے۔ ایک میں بات بتاتا ہوں الگ بات ہے، لیکن ایک میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، اور وصیت ایسی چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے آخر میں یہ نہ چھوڑنا، نماز کے آخری حصے میں۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ نماز کا آخری حصے سے مراد اسلام سے پہلے جو درود کے بعد کا حصہ ہے، اہل علم جو ہے نا وہ جتنی بھی دعائیں آتی ہیں وہ سلام سے پہلے، دبر الصلاۃ سے مراد سلام سے پہلے پڑھنا۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ بڑی عظیم دعا ہے، اللہم اعنی، اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد کر۔ یہ معاذ بن جبل کو آپ نے وصیت کی تھی، کبھی نہ چھوڑنا، اور ہم نے اگر 50 سالوں میں کبھی پڑھی ہی نہیں ہے تو بہت بڑا نقص ہے ہماری تعلیم حاصل کرنے میں یا ہماری توجہ میں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد کر۔ یہ نبیوں کا طرز عمل ہے۔ میرے آپ کے نبی نے یہی صحابہ کو تعلیم دی تھی کہ توفیق دینے والی ذات، مدد کرنے والی ذات، اعانت کرنے والی ذات، نصرت کرنے والی ذات، مجھے اور آپ کو ہمت دینے والی ذات کس کی ہے؟
اللہ کی ذات. یعقوب علیہ السلام کو اپنا بیٹا نہیں مل رہا تھا, کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنا غم اور اپنے دکھ کا اظہار کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے کرتا ہوں. اور ان کا یہ بولا واللہ المستعان علی ما تصفون. بچے کہانی سنا رہے تھے, بیڑیا کھا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آخری جملہ دیکھیے واللہ المستعان علی ما تصفون. جو تم کہانی بنا رہے ہو نا, میں اس کے اوپر کس سے مدد کا طلبگار ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے. تقریباً 40 سال کے فراق کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس طرح امید رہی, امید کی تانک ٹوٹی نہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے. یہ نبیوں کا طرز عمل ہے. اللہ قرآن میں یہی کہتے ہیں, مدد کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تو ہی توفیق دینے والا, تو ہمت دینے والا, تو مدد کرنے والا. بندے کی مدد کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے ومن نصر الا من عند اللہ, قرآن میں اللہ کہتے ہیں رب کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی توفیق نہیں دے سکتا آپ کو نیکی کی اور ہدایت کی اور اطاعت کی اور بندگی کی توفیق رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ میرے رب کے پاس. اسی لیے میرے آپ کے حبیب نے حضرت معاذ کو یہ جملے سکھائے تھے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر اور اپنے شکر. ہر وقت میری زبان پہ تیرا ذکر رہے, میری زبان تیرے ذکر سے تر رہے. اور میرے عزیزو یہ عادت ڈالے اپنے آپ کو اللہ کو یاد رکھنے کی, ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کیا کرے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر کرتا رہوں, تیرا شکر کرتا رہوں رب کی نعمتوں پہ. کیا بات ہے اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو بڑے مالدار لوگ ہیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جن کی کروڑوں میں روزانہ کی آمد ہوتی ہوگی لیکن رات کو نیند نہیں آتی. وہ تو پیسوں سے نہیں ملتی نا, مل سکتی ہے نہیں. گولیاں کھا کے سوتے ہیں. اگر آپ کو سکون کی نیند آتی ہے, رات پرسکون نیند سوتے ہیں تو اللہ کا کرم سمجھیے. صحت ہے, جوانی ہے, نگاہ ہے, نظر ہے, دل ہے, بیماریوں سے پاک ہے, عافیت ہے, بچے آپ کے فرما بردار ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیجئے. مال اور پیسہ ساری چیز نہیں, یہ اللہ کا رزق ہے. کسی نہ کسی اچھا اخلاق آپ کے پاس موجود ہے. بعض لوگ ایسے لڑاکے ہوتے ہیں, ہر بات کے اوپر لڑ پڑتے ہیں یار. ہر بندے سے اس کی لڑائی ہوتی, پڑوسی سے لڑائی, والدین سے لڑائی, بھائیوں سے لڑائی, ساتھیوں سے لڑائی, قریب کے دکاندار سے لڑائی. کوئی بات ہے زندگی ہے انسان کی, کوئی یار برداشت ہی نہیں ہے اس. جس ادارے میں کام کر رہا ہے اس سے لڑائی, مدیر سے لڑائی ہے, بندے اس کے ساتھ ملنے سے, بچوں سے لڑائی. وہ بچے کہتے ہیں کہ ابو گھر نہ ہی آئے تو بہتر. ہر وقت اگر ڈنڈا اٹھا کے رکھیں گے تو. اس لیے میرے عزیزو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج نہیں بنایا کسی کا, مجھے رزق مل رہا ہے. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کوڑے سے رزق تلاش کرتے ہیں, کوڑے سے, اللہ کی قسم. ایسے حالات بھی لوگوں کے موجود ہیں, کچرے کے ڈھیر سے وہ اپنا کھانا تلاش کر کے لے کے جاتے. میرے رب نے اور مجھے اور آپ کو اگر باعزت طریقے سے رزق کی توفیق دی, رزق دیا ہوا ہے, تو مجھے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. آسودگی میں پلنے والے ہیں, اچھا کھانے والے ہیں, ہمارے بچوں کا رزق اچھا ہے, لیکن پھر بھی میری زندگی میں بندگی نہیں ہے, اس کا شکر نہیں ہے, تو میں کتنا کوتاہ انسان ہوں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور عطا کروں گا. رب اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا ہمارے شکریہ کی وجہ سے.
واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ رب کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رب کو یاد کریں رب آپ کو یاد نہ کرے؟ اللہ تو مخلوق کو مسخر کر دیتا ہے اپنے بندے کے لیے، ہواؤں کو مسخر کر دیتا ہے، جانداروں کو حیوانوں کو مسخر کر دیتا ہے اپنے بندوں کی مدد کے لیے، بس میرا مانگنا ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہ عظیم دعا سکھائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اچھی عبادت کرنے کی یا رب مجھے توفیق دے، اچھی عبادت کرنے کی، گزارا نہ کریں آپ عبادت۔ ہم نے پچھلی 2 مجالس میں ثنائیہ کے درس میں لوگوں کو ارکان ایمان یاد کروائے، میں نے کہا جس کو یاد نہیں ذرا کھڑا ہو جائے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کس کو یاد نہیں، اور مقصد یہ تھا کہ ان کو سکھایا جائے۔ وہ ساتھی کہنے لگا میں تو درس میں نہیں جاؤں گا، مجھے کھڑا کر دیا استاد نے، سکھانے کے لیے کھڑا کیا۔ یہ حالت ہے ہماری، میں بھی کھڑا ہوا تھا، میں سننے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ سوچ دیکھیں لوگوں کی یہ حالت ہے، ہم اچھی عبادت کیا خاک کریں گے جس کو ارکان ایمان کا ہی پتہ نہیں، ارکان اسلام کا ہی پتہ نہیں، اور اس کو یاد بھی نہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر یاد نہیں ہوتا تو کوئی حرج والی بات نہیں، کل نہیں تو پرسوں، ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے کبھی تو یاد ہو ہی جائے گا نا، لیکن وہ اسی بات کو محسوس کر گئے۔ جی حالت ہماری یہ ہے، ہم اچھی عبادت کیا خاک کریں گے بھائی؟ اپنی عبادت کو اچھا کرنے کی، اخلاص پیدا کرنے کے لیے، سنت کے مطابق کرنے کے لیے، وقت پر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت جو فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ، جو زندگی موت کے فتنوں میں سے ایک یہ فتنہ بھی ہے کہ لوگ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ رب کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ چیزیں تھیں جو اللہ سے مدد مانگنے کی، ایمان کے اوپر خاتمے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ وہ جنازے کی دعا آپ کو آتی ہے نا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ ہم میں سے جس کو فوت کرنا ایمان کے اوپر فوت کرنا۔ حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں۔ نیک خاتمہ اللہ تعالیٰ نے سے آخری وقت میرا خیر کا ہو۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو کسی عبادت پہ فوت ہوتے، عمرہ کرتے ہوئے فوت ہوتے، قیامت کے دن اٹھے گا، رب کے بارگاہ میں آئے گا، احرام کی صورت میں آئے گا، تلبیہ کہتا ہوا آئے گا، شہید ہو کے آیا اللہ کے راستے میں، خون اس کا بہتا ہوگا اور خون سے کستوری کی خوشبو ہوتی پھوٹتی ہو جائے گی، اللہ اکبر کے۔ یہ ہے نا زندگی، تو یہ سجدے میں فوت ہوگی۔ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر جاوید اقبال، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، عشاء پڑھ کے گھر آئے اور بیٹھ گئے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور سورت سجدہ اور سورت ملک کی تلاوت کر رہے تھے، اور بچوں کو کہا بیٹا تلاوت کرو سورت ملک کی اور سورت سجدہ کی، اور تلاوت کرتے کرتے ایسے لیٹے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ پچھلے دنوں ہمارے عبد الرحمن مکی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کا آخری وقت کیسے آیا؟ ہاسپٹل میں تھے، شوگر کے مریض تھے، شوگر ان کی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں لینے والے آگے ہیں، ڈاکٹر ناصر ہمدانی گواہ رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بندے کو موت کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں، اگر وہ اچھے لباس میں ہوں، خوبصورت چہرے والے ہوں، چمکتے چہرے والے ہوں، سفید لباس میں ہوں، تو پھر بندہ خوش ہوتا ہے ایسے، اس کی جب آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو اسے دیکھ کے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور اگر وہ سیاہ رنگ کے اور سیاہ لباس میں اور خوفناک شکل میں ہوں تو پھر بندہ کیفیت نہیں ہوتی، روح نکلتی نہیں بندے کی پھر جسم سے، وہ بھاگتی ہے روح۔ اور اگر نیک آدمی ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے خوش ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے، اور روح اس طرح نکلتی جس طرح آٹے سے بال، مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے اس کا۔ اور اگر اسے نظر آ جائے تو آگے
گرفتار کرنے والے تو پھر وہ بھاگتی روح اندر چھپتی ہے بندے کے جسم میں، پھر وہ زبردستی نکالتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح کانٹے دار کسی چھاپے کو کسی کپاس، گیلی کپاس میں سے کھینچا جاتا ہے نا، تو یوں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اس کے جسم سے۔ اس نے خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، اور رب کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ ذکر کرتے رہیں، اپنے آپ کو عادت ڈالیں ذکر کرنے کی۔ مسلسل ذکر کرنے سے حسن خاتمہ مل سکتا کہ نہیں مل سکتا؟ بڑے خوش نصیب ہیں آخری وقت تک لا الہ الا اللہ۔ محمد گونزلوی رحمہ اللہ کو آپریشن تھیٹر میں داخل کیا گیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو بے ہوش کرنا ہے۔ کہنے لگے ٹھہرو یار، میری عادت ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ کی تلاوت کر کے سوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں تھا بھئی یہ صورتیں اتنی لمبی صورتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کتنے انتظار کریں کہ کچھ شاید چھوٹی قل واللہ جتنی صورت ہوگی پڑھ کے دے، مولانا جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے۔ وہ پڑھتے رہے، 3 رکوع 2 رکوع کی صورتیں، 5 رکوع بنتے ہیں کل۔ انہوں نے ان کو انجیکشن لگا دیا، لیکن وہ بیہوشی کی حالت کے اندر بھی ان کی زبان چل رہی تھی۔ بریدہ میں ایک شخص تھا، اس کی سیرت میں ذکر کیا لوگوں نے، اس نے یہ حدیث یاد کی ہوتی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو وزنی کر دیں گے۔ کون سے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ شخص جہاں کسی کو ملتا نا وہ حدیث سناتا تھا، عام آدمی تھا، کسی مسجد میں امام تھا یا کوئی اس کی عام سادہ سا عام آدمی، جب کسی کو ملتا تو یہ حدیث لوگوں کو سنا دیتا تھا۔ باہر دیہات میں گیا، کہیں رشتہ داروں میں، جو شخص اس کو ملتا اس کی عادت تھی کہ وہ یہ حدیث سناتا تھا۔ ہاسپٹل میں چلا گیا، اس کو ہوش آئی، اور ہوش آنے کے بعد فوراً جب ڈاکٹر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان الی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی کے اوپر اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ قابل رشک موتیں ہوتی ہیں میرے عزیزوں، اور یہ تب ہے جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یار میری زندگی عبادت سے خالی یا ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بندے کو مانگنا چاہیے، عادت ڈالیں درود شریف پڑھنے کی، سبحان اللہ پڑھنے کی، الحمدللہ پڑھنے کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، کوئی نہ کوئی ذکر اپنے پاس ایسے اس کو شروع رکھیں، جاری رکھیں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر کرتا رہوں اور تیری بہتر عبادت کرتا رہوں۔ سنن نسائی کی روایت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا وہ سلام سے پہلے اس جگہ پہ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا، 5ویں دعا، جو محجن بن عذرا یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شخص کو دیکھا، اس نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی، نماز پوری کرنے والا تھا اور وہ آخر پہ تھا، وہ یتشہد، اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ رہا تھا، اور یہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک یا اللہ، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑی آسان سی دعا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ۔ یہ وہ خوبی ہے دعا کے اندر، رب کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کے چانس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اس میں تو آگے سارا دیکھیں آپ، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہم ایک، اسألک انی اسألک بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، 2 کا، یا اللہ 3، بِأَنَّكَ 4، الواحد 5، الاحد 6، الصمد 7، الذی لم یلد 8، ولم یولد 9،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 10 مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کیا، اللہ کی صفات کا ذکر کیا، اللہ کو مخاطب کیا 10 مرتبہ 10 مرتبہ ذکر کر آخر پہ اب اس کی طلب دیکھیے، طلب مانگ اس کی 10 مرتبہ یہ اللہ کو مخاطب کرنے کے بعد ان تغفر لی ذنوبی، تو میرے گناہوں کو معاف کر، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر یہ 11ویں مرتبہ ہو گیا، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. 11 انکا، 12 انتا، 13 الغفور، 14 الرحیم، 15 مرتبہ ذکر کیا. 15 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، 15 ناموں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ، تو کہہ کے، انت کہہ کے. کیا محبت کا اظہار کیا اس بندے نے. اللہ کا نام کتنی مرتبہ لیا، طلب کتنی سی ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. چھوٹی سی طلب ہے اور اس کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیے ذرا. اور یقیناً وہ جو اللہ کہتے ہیں نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو، ان ناموں کا تذکرہ کر کے اللہ سے مانگو. یہ قرآن نے قاعدہ بتایا ہے اور میرے آپ کے نبی اس قاعدے کو ریکمینڈ کرتے ہیں، آگے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں. کیا خوبصورت انداز سے اس نے اللہ کے ناموں کا ذکر کیا ہے. اللہم انی اسألک یا اللہ، اللہم انی اسألک یا اللہ، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں یا اللہ. کیا محبت بھرا انداز ہے، کیا مزہ آتا ہوگا اس کو یہ جملہ بولنے میں. اللہم انی اسألک یا اللہ، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. یہ ہے واسطے جو دعا کے اندر. ہم تو زندوں اور مردوں کے طفیل کہہ کے تھک گئے. اب پرسوں ایک جگہ پہ پچھلے جمعے کو درس ایک بندہ کہتا جی ہم اگر نبی کے طفیل کہہ لیں تو اس میں کیا ہے؟ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس کے طفیل کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ پوری دعا سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کو خوبصورت انداز میں ذکر کیا، ناموں کا ذکر کیا ہے. اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد، بأنک الواحد الاحد الصمد. اللہ تو واحد ایک ہے، اکیلا ہے، صمد بے نیاز ہے، الذی لم یلد جس نے کسی کو جنا نہیں ہے، ولم یولد اور کسی سے جنا نہیں گیا، اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو گناہوں کو معاف کرنے والا، خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے جملے سن لیے اور یہ اس مرحلے پہ یہ دعا کر رہا تھا. آئیے ذرا گارنٹی دیکھیے، ان جملوں کو یاد کر لیں ذرا. اگر محمد کریم کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی، ہم تو رول گئے ہیں بھائی. ہم تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہی لوگوں کو کہا کہ نہیں جی اللہ سے ڈائریکٹ مانگا نہیں مانگ سکتے. ہم تو افسر اور چپڑاسی کی مثالیں دے دے کے اور سیکریٹری اور وزیر کی مثالیں دے دے کے ہمیں تو اللہ سے بیگانہ کر دیا. اور میرے آپ کے حبیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو جوڑنے کے لیے جو نیچے جو جھک رہے تھے، مردوں پہ، زندوں پہ، قبروں پہ، مورتیوں پہ، پتھروں پہ، حبیب کبریا نے ان کا درد دل میں رکھتے ہوئے ان کو نیچے سے اٹھا کے کدھر جوڑا؟ جی اللہ سے جوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 مرتبہ رب ذوالجلال کا ذکر دعا میں، اور مانگ چھوٹی سی تھوڑی سی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور رب کی خوبی ہے، کیا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھا یہ دعا کرتے ہوئے، فرمایا غفر لہ غفر لہ غفر لہ، اس بندے کو بخش دیا گیا ہے. اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہا ہے، اس طرح اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ جملے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بول رہا ہے. اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو صمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تو کسی کا باپ نہیں اور تیرا کوئی بیٹا نہیں.
اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. میرے آپ کے نبی کہتے ہیں معاف کر دیا گیا اس بندے کو. قد غفر لہ ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے کہا اس کو معاف کر دیتا اللہ پاک نے. اس بندے کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کسی نبی کا واسطہ دیا اس نے؟ جی کسی زندہ اور مردہ کا واسطہ دیا ہے؟ نہیں. یہ خوبصورتی ہے نبی کریم کی سنت میں اور طریقے میں. آپ کی سکھائی دعاؤں کے اندر یہ خوبصورتی ہے. ابو داؤد، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. گارنٹی، ان کلمات کے اوپر گارنٹی میرے آپ کے رسول نے معافی کی گارنٹی. اس بندے کو اللہ نے معاف کر دیتا ہے. حضرت انس بن مالک، چھٹی دعا، انس بن مالک اسے روایت کرتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے. کہتے ہیں ایک دن یہ حضرت انس بڑے نبی کریم کے خادم کہلاتے ہیں. ام سلیم ان کی امی کا نام تھا. تو حضرت ام سلیم حضرت انس کو ایک دن پکڑ کے لے آئی. صحابہ کرام نبی کریم کو مدینہ آنے کے بعد مختلف خدمت کے لیے آ رہے تھے. آپ چونکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے چند دن، تو آپ انہی کے پاس مہمان ٹھہرے. اور پھر چند دنوں کے بعد آپ نے پھر اپنا گھر بنایا تو پھر منتقل ہو گئے، مسجد بنائی. تو یہ حضرت ام سلیم مسلمان خاتون تھی، تو کہنے لگی حضور میرے پاس اور سے کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے چھوٹا سا، تو آپ آئے ہیں ادھر اور آپ کو بھی تو گھر کے کاموں کے لیے ضرورت پڑے گی، تو اگر اسے میں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہذا خوائدموں کا کیا کلمات ہیں یہ. آپ نکڑو سا خادم، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نکڑو جا، چھوٹا جا، چھوٹو. حضور اور تو نہیں، یہ چھوٹو سا خادم اپنا نوکر اس کو نوکری کے لیے قبول کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ خادم النبی کہلاتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے، اور 10 سال میں مجھے کبھی اوے انس نہیں کہا. اوے انس، آپ نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں. اور کبھی کیا اخلاق تھا میرے آپ کے نبی کا. یہ حضرت انس ہیں، کیسے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. وَرَجُلٌ يُصَلِّي، اور ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہا تھا، اور دعا ان جملوں میں کر رہا تھا: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد. ہم تو مسکین لوگ ہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یار اللہ سے اس طرح بھی مانگنے سے جلدی دعا قبول ہوتی، اور قبولیت کی گارنٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور رب نے اپنی کتاب میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو محمد کریم ان کو دور نہ کرنا ہم سے، ان کے لیے کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کر دینا. ہم سے کو ملنا چاہے اور ہم سے بات کرنا چاہے تو ایسا تعارف نہ کروانا کہ نہیں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو فَإِنِّي قَرِيب، میں کیا ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. صرف قریب ہی نہیں ہوں، اجیب. کیا معنی اجیب کا؟ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب کوئی دعا کرنے والا میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اپنی جھولی پھیلا دیتا ہے، ہمارے در کا فقیر بن جاتا ہے، میں دعا کرنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں تعارف کروایا. اللہ نے کہا اپنی کتاب میں قریب و مجیب، اور لوگوں میں تو قریب اور مجیب دعا قبول کرنے والا ہوں. نبیوں کا طرز عمل ہے. انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام نے کہا تھا رب حب لی، جی یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین میں سے عطا کر دے.
رب نے دیا کہ نہیں دیا؟ ایک کے دو؟ ایک دیے دو دیے؟ دو دیے۔ کون کون؟ اسماعیل اور اسحاق۔ قبول کی قبولیت کی گارنٹی آپ قرآن مجید میں دیکھیں نا، ان دعاؤں کے بعد بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ اعتماد اور یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو حبیب کبریا نے وہی جو اللہ کے وعدے ہیں نا، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور آپ نے لوگوں کو اس طرح ان جملوں کے ساتھ ان کو یہ گارنٹی دی، واہ بھائی واہ، شاباش، یہ کیا جملے اس نے بولے۔ تو یہ شخص بھی کہتا ہے اللہم انی اسألوک، آپ نے نہیں کہا نہیں وہ 8.5 واسطے بغیر نہیں کچھ ملنا، کہہ سکتے تھے نا؟ نہیں، اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ساری حمدوں کے لائق تیری ذات ہے۔ اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، وہی جملہ جو یونس علیہ السلام نے بولا تھا، وہی جملہ جو پچھلی دعا کے آخر میں آیا تھا۔ المنان، احسان کرنے والا، اللہ کا نام ہے۔ یا بدیع السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بغیر ماڈل کے بنانے والا۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت و اکرام والے، اے عزت و احترام کے لائق۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم۔ یہ جملے اس بندے نے بولے کتنی مرتبہ؟ اللہم ایک، انی اسألک دو، بأن لک الحمد تین، ساری حمدوں کے لائق تیری ذات ہے۔ لا الہ الا انت چار، المنان پانچ، یا بدیع السماوات والارض چھ، یا ذا الجلال والاکرام سات، یا حی یا قیوم آٹھ۔ ڈبل اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا۔ یا رب تو یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس کے اس جملے کو سن رہے تھے، اور وہ شخص نماز کے آخر میں تھا، اللہ کے رسول سن رہے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے نبی نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے اسم عظیم کا واسطہ دے کے دعا کی ہے۔ اللہ کا اسم عظیم، کہ اہل علم کی دو رائے، یا تو یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، یا پھر یہ جملہ جو ہے لا الہ الا انت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس جملے کو اسم اعظم کہتے ہیں اہل علم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کا تذکرہ کر کے دعا مانگی ہے، اللہ کے ان ناموں کا واسطہ دے کے دعا کی ہے۔ اللہم انی اسألک، یا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ ساری حمدوں کے لائق تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو احسان کرنے والا ہے، تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے عزت و اکرام والے، اے زندہ اور قائم۔ فرمایا الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ آتا، یہ اسم اعظم یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قوت اور اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتا ہے، اللہ کی یہ صفات اللہ کو اتنی پسند ہے، جب ان کا ذکر کر کے اذا دعی بہ اجاب، جب رب ذوالجلال سے مانگا جائے اس کا تذکرہ کر کے، رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتَا، اور جب اس کا ذکر کر کے اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو پورا کر دیتا ہے۔ گارنٹی کس نے دی؟ میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے۔ تو یہ دعا بھی اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ 7ویں دعا حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تقول فی الصلاۃ، ایک بندے سے آپ نے کہا بھئی نماز میں کیا دعا مانگتے ہو؟ نماز میں کیا دعا مانگتے ہو؟ ما تقول فی الصلاۃ، نماز میں اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا اتشہد ثم اسأل الجنۃ واعوذ من النار، میں عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد، یعنی یہ شہادتین کے کلمے بولتا ہوں، تشہد میں جب بیٹھتا ہوں تو اس تشہد کے بعد اسأل اللہ الجنۃ واعوذ بہ من النار،
میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور رب ذوالجلال سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں. بس میں یہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے تو بدو تھا، دیہاتی تھا، کہتے اما واللہ ما احسن دندنتک ولا دندنت معاذ. جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا معاذ، اور آپ نبی کریم سے کہنے لگا جو آپ آپس میں، ہم کہتے ہیں خسر پھسر کہتے ہیں نا، جو آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں نا، میں نے نہیں پتہ اسی کی گلاں کر، میں دیہاتی ان پڑھ بندہ تھا نا، کہتے میں تو بس اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے. دیہاتی جیسے بندے ہوتے ہیں، بالکل ان پڑھ بندے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جڑی تسی گلاں آپس میں کردے پے مینوں نہیں پتہ لگتا بھی کی کردے پے ہو، بس میں تو اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے ہم اسی موضوع کے اوپر ہم یہی باتیں کر رہے ہیں جو تو سمجھ رہا ہے، ہم یہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے. اور آخری جو 2 دعائیں ہیں وہ لمبی ہیں، دونوں دعائیں 9, 10 اور 8, 9, 10 انشاءاللہ. تو اگلے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ تینوں دعائیں بھی آپ کو بتا دیں گے. میں صرف ان دعاؤں کی خوبصورتی اور اس کے اوپر جو دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں رہے، اور آپ حضرات اگر اسے تھوڑا سا اہتمام کریں گے تو یہ یاد ہو سکتی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے. اور یہ وہ کلمات ہیں، ان کلمات پہ دعا کی قبولیت کی گارنٹی میرے آپ کے حبیب نے دی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کا معیار ہے. تو یہ دعائیں ہیں جو آپ اپنے اس تشہد کے اس مقام پہ اللہ سے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص کرنا چاہے رات کو اور کسی وقت بھی رب سے مانگے تو ان الفاظ کے ساتھ مانگے جس کے اوپر نبی کریم نے اپنے ریمارکس اس انداز میں دیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اور بیٹھنا قبول و منظور فرمائے.